ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور ماشاءاللہ ہمارا جو ہے حضرت جان اہلیہ کو اسپیشل ڈیڈیکیٹ یہ مشاعرہ ہم کریں, اور سب یہاں پر جتنے بھی شاعر شعرا یہاں بیٹھے ان سب کو میں محبت بھرا سلام پیش کرتی ہوں. اور ایک بار پھر جو نظامت دوں گی تابش صاحب کو. جی تابش صاحب. جی بہت شکریہ. ہم گزارش کریں گے عبد الرحمن مومن صاحب سے کہ وہ آئیں اور غزل پیش کریں. جناب عبد الرحمن مومن. بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے. آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں, آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں, مجھ کو ایسا لگا کہ خوش ہوں. آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں, آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں, مجھ کو ایسا لگا کہ خوش ہوں میں. آئینہ دیکھتا ہوں حیرت سے, آئینہ دیکھتا ہوں حیرت سے, خوش ہے یہ آئینہ کہ خوش ہوں میں. آئینہ دیکھتا ہوں حیرت سے, خوش ہے یہ آئینہ کہ خوش ہوں میں. لاکھ سمجھا رہا ہوں میں دل کو, لاکھ سمجھا رہا ہوں میں دل کو, دل نہیں مانتا کہ خوش ہوں. لاکھ سمجھا رہا ہوں میں دل کو, دل نہیں مانتا کہ خوش ہوں میں. خوش ہوں میں جس کے لوٹ آنے سے, خوش ہوں میں جس کے لوٹ آنے سے, وہ نہیں جانتا کہ خوش ہوں. خوش ہوں میں جس کے لوٹ آنے سے, وہ نہیں جانتا کہ خوش ہوں میں. جانے کیا کہہ رہا تھا وہ مجھ سے, جانے کیا کہہ رہا تھا وہ مجھ سے, میں نے بھی کہہ دیا کہ خوش ہوں. جانے کیا کہہ رہا تھا وہ مجھ سے, میں نے بھی کہہ دیا کہ خوش ہوں میں. دل تو یہ چاہتا تھا وہ بھی کہے, دل تو یہ چاہتا تھا وہ بھی کہے, میں ہی کہتا رہا کہ خوش ہوں میں. دل تو یہ چاہتا تھا وہ بھی کہے, میں ہی کہتا رہا کہ خوش ہوں میں. اب وہ تجھ سے اگر میرا پوچھے, اب وہ تجھ سے اگر میرا پوچھے, تو بس اتنا بتا کہ خوش ہوں میں. اب وہ تجھ سے اگر میرا پوچھے, تو بس اتنا بتا کہ خوش ہوں میں. اور کیا چیز ہے خوشی مومن, اور کیا چیز ہے خوشی مومن, خوش ہے مجھ سے خدا کہ خوش ہوں میں. اور کیا چیز ہے خوشی مومن, خوش ہے مجھ سے خدا کہ خوش ہوں میں. آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں, مجھ کو ایسا لگا کہ خوش ہوں. ارے واہ, سبحان اللہ. جناب آپ سماعت فرما رہے تھے جناب عبد الرحمن مومن صاحب کو جو اپنی غزل پیش کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا زیب اورنگزیب صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کے غزل پیش کریں. تمہیداً جان ایلیا کی یہ غزل آپ کے سماعتوں کی نظر کرتے چلوں کہ عمر گزرے گی امتحان میں کیا, عمر گزرے گی امتحان میں کیا, داغ ہی دیں گے ہم کو دان میں کیا. میری ہر بات بے اثر ہی رہی, نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا. اب مجھے کوئی ٹوکتا ہی نہیں, اب مجھے کوئی ٹوکتا ہی نہیں, یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا. اور یہ جو تم آسماں کو تکتے ہو, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. یہ جو تم آسماں کو تکتے ہو, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا. یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. جناب زیب اورنگزیب صاحب. مطلب پیش کرتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کیا تفہیم ہو تاثیر کی, اس سے بہتر اور کیا تفہیم ہو تاثیر کی, تم سراپا شاعری ہو شاعری بھی میر کی. اس سے بہتر اور کیا تفہیم ہو تاثیر کی, اس سے بہتر اور کیا تفہیم ہو تاثیر کی, تم سراپا شاعری ہو شاعری بھی میر کی. بہت شکریہ. ایک غزل سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. مطلب دیکھیے کہ صورت بدل کے عکس کو بے جان کر دیا, صورت بدل کے عکس کو بے جان کر دیا,
اس نے تو آئینے کو بھی حیران کر دیا. آئے ہائے شاخوں سے پھول توڑ کے خوشبو نچوڑ کے, شاخوں سے پھول توڑ کے خوشبو نچوڑ کے, باغوں کا باغ آپ نے ویران کر دیا. آئے ہائے شاخوں سے پھول توڑ کے خوشبو نچوڑ کے, باغوں کا باغ آپ نے ویران کر دیا. دل کا خلا الٹ دیا میں نے خلاؤں میں, آئے ہائے دل کا خلا الٹ دیا میں نے خلاؤں میں, یعنی خلا کو اور بھی گنجان کر دیا. ہائے 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 دل کا خلا الٹ دیا میں نے خلاؤں میں, یعنی خلا کو اور بھی گنجان کر دیا. شعر دیکھیے, مر کر دکھا دیا اسے مرنے سے پیشتر, مر کر دکھا دیا اسے مرنے سے پیشتر, یہ کام میں نے زیست کے دوران کر دیا. مر کر دکھا دیا اسے مرنے سے پیشتر, یہ کام میں نے زیست کے دوران کر دیا. شرک اس کا لے گیا مجھے توحید کی طرف, شرک اس کا لے گیا مجھے توحید کی طرف, کافر نے مجھ کو صاحب ایمان کر دیا. شرک اس کا لے گیا مجھے توحید کی طرف, کافر نے مجھ کو صاحب ایمان کر دیا. کامل جواب دینا سوالوں کی موت ہے, کامل جواب دینا سوالوں کی موت ہے, میں نے غلط جواب تجھے جان کر دیا. کامل جواب دینا سوالوں کی موت ہے, میں نے غلط جواب تجھے جان کر دیا. پیش کرتا ہوں. اپنا مذاق اڑایا محبت میں آپ سے, اپنا مذاق اڑایا محبت میں آپ سے, مشکل کو حاسدین کی آسان کر دیا. کیا دل کا خلا الٹ دیا میں نے خلاؤں میں, یعنی خلا کو اور بھی گنجان کر دیا. بہت شکریہ. ارے سبحان اللہ. ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے جناب زیب اورنگزیب صاحب کو جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے. میرے 4 مذہب میرے 4 مسلک, میرے 4 مذہب میرے 4 مسلک, محبت 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 محبت. اس شعر کے خالق جناب سید ندیم عباس نقوی سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور آ کے اپنی غزل پیش کریں. جناب سید ندیم عباس نقوی. صاحب صدر کی سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کمرشل دور میں اور یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے چینلز کا, اس میں یہ ادب کے لیے جو خدمات انجام دی جا رہی ہے, اور خاص کر جان بھائی سے, کیونکہ جان بھائی کا اور ہمارا تعلق ایک ہی قصبے سے تھا, وہ بھی امروہہ سے تعلق رکھتے تھے, سے تعلق, تو اس لیے تھوڑا مائک قریب کر لیں, آپ قریب ہو جائیں. ایسے گڈ. یس. ان کے لیے اس پروگرام کو جو رکھا گیا اس کے لیے میں شکر گزار بھی ہوں, چینل کا بھی اور پوری انتظامیہ, اور خاص کر پیکر کا, تنظیم سخن کا. خدا اور اس کی حقیقت محبت, خدا اور اس کی حقیقت محبت, شریعت محبت طریقت محبت. خدا اور اس کی حقیقت محبت, شریعت محبت طریقت محبت. میرے 4 مذہب میرے 4 میرے 4 مذہب میرے 4 مسلک, محبت 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 محبت. ارے کیا کہنا ہے, محبت 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 محبت. میرا ادراک پا لیا جائے, میرا ادراک پا لیا جائے, مجھ کو دل میں بسا لیا جائے. میرا ادراک پا لیا جائے, مجھ کو دل میں بسا لیا جائے. دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا. میرا ادراک پا لیا جائے, مجھ کو دل میں بسا لیا جائے. دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا, دوستوں سے بچا لیا. ارے سبحان اللہ. میرا ادراک پا لیا جائے, مجھ کو دل میں بسا لیا جائے. دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا, ارے واہ, دوستوں سے بچا لیا جائے. اور فراق یار کا موسم نہیں ہے, فراق یار کا موسم نہیں ہے. سحر منت کشے شبنم نہیں ہے. ہزاروں
चाहने वाले हैं मेरे, हाय हाय हजारों चाहने वाले हैं मेरे, अगर एक तू नहीं तो गम नहीं, अगर एक तू नहीं तो गम नहीं है। और 3 अशार गजल के पेश कर देता हूँ, फिर हमारे सदर साहब और कामरान भाई भी मौजूद हैं, इससे देखिए। मिनाल ने इतना अच्छा लहन में पढ़ा, उसके बाद किसी काबिलो देखिए। अता मोहब्बतों की मुसाफतों में अकीदतों का ख्याल रखना, मोहब्बतों की मुसाफतों में अकीदतों का ख्याल रखना, ख्याल अपना मैं रख न पाऊं तो तुम ही मेरा ख्याल रखना। अरे वाह, ख्याल अपना मैं रख न पाऊं तो तुम ही मेरा ख्याल रखना। वो जाहिरन मुझसे बेखबर है, अरे वाह, मगर उसे मेरी सब खबर है। वो जाहिरन मुझसे बेखबर है, मगर उसे मेरी सब खबर है। सुकून देता है मेरे दिल को ये उसका इतना ख्याल रखना, सुकून देता है मेरे दिल को ये उसका इतना ख्याल रखना। मैं उसके दिल में मकी हूँ अब तक, सबूत इसका फकत यही है। मैं उसके दिल में मकी हूँ अब तक, सबूत इसका फकत यही है कि जाते जाते भी उसका कहना नदीम नदीम। अरे उसके दिल में अरे वाह, लेकिन सबूत इसका फकत यही है कि जाते जाते भी उसका कहना नदीम अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। अरे सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। रात आप समाअत फरमा रहे थे डॉक्टर नदीम नकवी, चेयरमैन सिपास व चेयरमैन कबीला निज़ामत। मैं गुजारिश करूंगा क़िबलागाही जनाब कामरान नफीस साहब से कि वो आएँ और आके अपनी गज़ल पेश करें। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, अरे सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। जनाब कामरान नफीस। वाह, बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाज़त से। ये 3 बरस पहले जौन साहब की बरसी आज के दिन ये गज़ल हुई थी, वो मैंने नज़र भी जौन साहब की की, तो उसका मतलब अर्ज किया है कि अलग होना जुदाई है, यकीनन अलग होना जुदाई है यकीनन, तो क्या ये बेवफाई है? अलग होना जुदाई है यकीनन, तो क्या ये बेवफाई है? वो गम क्या अजनबी होने का था? वो गम
क्या अजनबी होने का था वो, ये रंजे आशनाई है। यकीनन वो गम क्या अजनबी होने का था वो, ये रंजे आशनाई है। यकीनन और नहीं छूना तो क्या फिर देखना है। नहीं छूना तो क्या फिर देखना है, तो क्या फिर देखना है, यही क्या पारसाई है। अरे वाह 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 वाह। नहीं छूना तो क्या फिर देखना है, यही क्या पारसाई है। यकीनन और कोई लम्हा फरागत है, नहीं है। कोई लम्हा फरागत है, नहीं है, नहीं है। मुसलसल याद आई है। अरे सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह। मुकर्रर, एक बार कोई लम्हा फरागत है, क्या बात। कोई लम्हा फरागत है, अरे वाह 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 नहीं वाह। है। मुसलसल याद आई है। यकीनन तो क्या दुख है बसारत ढूंढने तक। तो क्या दुख है बसारत ढूंढने तक, तो क्या दुख है बसारत ढूंढने तक, हकीकत नारसाई है। यकीनन हकीकत नारसाई है। ये शर्मा सा रहा है आईना क्यों, ये शर्मा सा रहा है आईना क्यों, नजर खुद से लड़ाई है। शर्मा सा रहा है आईना क्यों, नजर खुद से लड़ाई है। यकीनन तो क्या अनका हुई है जिनसे दिल अब, तो क्या अनका हुई है जिनसे दिल अब, तभी कीमत बढ़ाई है। तो क्या अनका हुई है जिनसे दिल अब, क्या बात, तभी क्या बात। कीमत बढ़ाई हाय है। हाय हाय हाय। यकीनन और बचा रखा है एक वादा किसी का, हाय 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 हाय। बचा रखा है एक वादा किसी का, वादा किसी का, यही सब कुछ कमाई है। यकीन वाह वाह। बचा रखा है एक वादा किसी का, यही सब कुछ कमाई है। यकीनन गुबार उठता है क्यों सीने में आखिर, गुबार उठता है क्यों सीने में आखिर, किसी ने खाक उड़ाई है। हाय हाय वाह वाह वाह। गुबार उठता है क्यों सीने में आखिर, किसी ने खाक उड़ाई है। यकीनन और ये कहकर जॉन माथा चूम लेते, ये कहकर जॉन माथा चूम लेते, ये कहकर जॉन माथा चूम लेते, ये लहजा मीरी आई है। मुकर्रर सर, एक बार इरशाद, ये कहकर जॉन माथा चूम लेते, क्या कहने। अरे वाह। कहकर जॉन माथा चूम लेते, ये लहजा मीरी आई है। यकीनन अलग होना जुदाई है। यकीनन तो क्या ये बेवफाई है। क्या बात है। रात आप समाअत फरमा रहे थे क़िबलागाही जनाब कामरान नफीस साहब को, जो इंतहाई खूबसूरत गज़ल पेश कर रहे थे। मुझे हुक्म है एक गज़ल का, तो 3-4 अशार उसके पेश कर रहा हूँ, उसके बाद हम अपने सदर महफिल की तरफ बढ़ेंगे। जौहरी आने दे मत कर मुझे नीलाम अभी, जौहरी आने दे मत कर मुझे नीलाम अभी, कम लगाए हैं ज़माने ने मेरे दाम अभी, मेरा दामन न जुलेखा की तरह थाम अभी, मैं पैगंबर नहीं हो जाऊंगा बदनाम अभी, कब्र पे रखे चरागों को भी कर दो खामोश, तखलिया चाहिए हम करते हैं अपनी औलाद किसी को नहीं देता कोई, अपनी औलाद किसी को नहीं अपनी देता, औलाद किसी को नहीं देता कोई, तू कहे तो ये गजल कर दूं तेरे नाम, वाह वाह ताबिश। तो ये गजल कर दूं तेरे नाम अभी। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा क़िबलागाही जनाब सदर महफिल हमारे अजमल सिराज भाई से कि वो आए और आके गजल पेश करें। जनाब अजमल सिराज, बताओ तुमसे कहाँ राबता किया जाए, हाय हाय। बताओ तुमसे कहाँ राबता किया जाए, कभी जो तुमसे जरूरत हो बात करने की। जनाब अजमल सिराज।
بہت شکریہ جناب. ایک غزل کے چند شعر. جان صاحب کے بارے میں گفتگو تو بہت زیادہ ہوئی ہے اور دوستوں نے ان کی زمینوں میں بھی اور ان کی محبت میں بھی اشعار پڑھے ہیں. جان ایلیا ہمارے شہر کے ایک ایسے شاعر تھے کہ جو ہر طرف سے شاعر تھے. ارے واہ ارے واہ. اور ان کی زندگی, ان کی ہر سانس جو ہے وہ شاعری اور ادب کے لیے وقف تھی. دیکھنے والی بات جو ہم سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس شعبے کو اختیار کرتے ہیں, جس مقام کو اپنے لیے چاہتے ہیں, جس منصب پر آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں, کیا آپ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے جان ایلیا کی زندگی کو جب ہم دور سے دیکھتے ہیں. بے شک, بالکل ٹھیک. جب وہ ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم اتنے قریب سے چونکہ دیکھ نہیں پاتے تو ہم ان کو جان بھی نہیں پائے. جس طرح کا ان کا اظہار ان کے جانے کے بعد ہوا ویسا ان کی زندگی میں نہیں تھا. وہ ہمارے درمیان تھے. ہم میں سے میرے عمر کے جتنے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے, ہمارے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے, ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیٹرول پمپ پر رکے, ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے چلچلاتی دوپہر میں 7 اپ کی کولڈ ڈرنک جو ہے راستوں, مطلب 1000 واقعات ہیں. اور صرف میرے نہیں, میرے عمر کے اور مجھ سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کے. تو جب ہم ان کو اتنا نہیں جانتے تھے, لیکن اب جب کہ وہ یہاں نہیں ہیں تو جو ان کی شخصیت کا اور ان کی جو سارا جو کچھ ان کا دائرہ بنتا ہے اس میں ایک مستقل مزاجی اور ایک اپنے آپ کو وقف کر دینا کسی کام کے لیے. اچھا, شاعری کرنے والے عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری کرنے کے لیے شاعری کے رموز آنے چاہیے. یہ تو اس کا ایک جزو ہے کہ آپ کو شاعری کے رموز آنے چاہیے, ظاہر ہے ورنہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس کے بعد 99 اور بھی جزو ہیں کہ دنیا کو دیکھنا, کائنات کی تمام اشیاء کے متعلق ایک رائے رکھنا, ان کا مشاہدہ کرنا, ان کے لیے تحقیق کی نظر رکھنا, یہ ہے شاعر. اور جو جان ایلیا کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ان سے انسانی تاریخ پر بات کر لیجئے, آپ ان سے انسانوں نے کیا ایجاد کیا اس پر بات کر لیجئے, یعنی آپ ان سے ادیان کے متعلق بات کر لیجئے, آپ ان سے ان زمین پر جو زبانیں بولی جا رہی ہیں ان کے متعلق بات کر لیجئے, آپ ان سے جو فیشن چل رہے ہیں اور جو فیشن ہو کے گزر چکے ہیں ان کے متعلق بات کر لیجئے. تو یہ وہ شاعر ہوتا ہے جو کھلی آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس نے وقف کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس کام کے لیے. تو بہرحال جان ایلیا پہ تو بولتے رہنے کے لیے زمانے وقت بہت زیادہ چاہیے. میں بولتا رہوں, آپ سنتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کا وقت بھی تنگ ہوگا تو میں اپنی غزل سناتا ہوں. آپ سر نہیں, اگر آپ بات کر سکتے ہیں, ٹائم ہے, آپ اگر بات کرنا چاہیں. کہ دیکھیے نا, آپ کے ایک آدمی جی اور اس کا کیسا جو ہے وہ ایکسپوجر ہے, اس کا اظہار دیکھیں کہ اس کا کام رائے گاہ نہیں گیا ہے نا. ایک بہت بنیادی لفظ جان ایلیا کے یہاں کہ میں تو رائے گاہ گیا, میں تو رائے گاہ گیا. نہیں, رائے گاہ نہیں جاتے آپ رائے گاہ نہیں جاتے. آپ کا کام اگر آپ نے اپنے آپ کو اگر ڈیووشن ہے, اگر آپ نے وقف کر دیا, کیسے رائے گاہ جا سکتے ہیں؟ بالکل رائے گاہ نہیں جا سکتے. آپ نے اس کائنات میں اپنے آپ کو گوند دیا. کیا بات ہے سر, کیا بات, واہ واہ. کہ آپ نے ساری چیزوں میں آپ مل گئے ہیں بھائی. آپ نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے,
اب ایک ایک فضا کی ایک ایک سانس ایک ایک دھڑکن میں آپ دھڑک رہے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو آپ جب بھی کسی چیز کو جزوی طور پہ اختیار کریں گے اس کے رزلٹ بھی جزوی آئیں گے بھائی. اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو نہ سمجھنے کی ہو. تو کبھی بھی کوئی کام کریں, آپ ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں, آپ وکالت کا کام کر رہے ہیں, آپ یعنی جو آپ کا شوق ہے, جو آپ کا میلان ہے, جو آپ کی طبیعت ہے, پہلے آپ اس کو پہچانیں, پھر اس کے بعد دوڑ لگا دیں اس کی طرف, اور اس جگہ تک آپ ضرور پہنچیں. کوئی میں کہتا ہوں آج ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں دنیا کو, تو دنیا کے ظاہر ہے ہماری آنکھ, ہماری عقل, ہمارا وہ ایک محدود سطح پر دیکھتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہو رہا ہے کچھ کر. یہاں سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب انسان کر رہے ہیں. آپ غور سے دیکھیے, آپ کی معاشیات, آپ کی دینیات, آپ کی سب چیزیں انسان چلا رہے ہیں, سوائے کچھ چیزوں کے جو رہ گئی ہیں قدرتی کے. سورج جو ہے وہ انسان نہیں نکالتا, سمندر اس نے نہیں پیدا کیے ہیں, آسمان اس نے نہیں کھڑا کیا ہے, زمین اس نے نہیں بچھائی ہے, لیکن اس کے بعد تو سب کچھ انسان نے کیا ہوا ہے نا. یعنی اقبال کہتے ہیں تو شب آفریدی چراغ آفریدم, سفال آفریدی عیاغ آفریدم. کیا بات ہے سر, کہ تو نے رات بنائی تو میں نے چراغ بنایا, تو نے مٹی بنائی تو میں نے پیالہ بنایا. تو آدمی کا معاملہ کتنا ہے اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو جاننا چاہیے کہ اس کا مقام کیا ہے. بے شک اس کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ شیطنت کی طرف آئے تو آج دنیا نے آپ کی ساری ویلتھ, آپ کی ساری دولت ایک سمیٹ کر اپنی جگہ پہ رکھ لی ہے, اور آپ کے ہاتھ میں کرنسی کے نام پر جو ہے وہ کاغذ کے ٹکڑے پکڑا دیے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ نے نہیں کیا ہے, انسان نے کیا ہے. انسان کر رہا ہے سب کچھ. انسان نے دعویٰ کیا ہے آج کے انسان نے کہ سڑک پر یا گولی سے اگر کوئی مر گیا تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ ہاسپٹل پہنچ گیا, آج کی اس ترقی یافتہ دنیا کے کسی ہسپتال میں پہنچ گیا, تو وہ اس کو مرنے نہیں دیں گے. یہ آج کی یہ میڈیکل سائنس کا دعویٰ ہے آج کا کہ وہ اس کو زندہ رکھیں گے بھائی, وہ مر نہیں سکتا. تو انسان کی پہنچ دیکھیں, آدمی کا مقام دیکھیں, تو پھر جو ہے وہ ہمیں جان ایلیا بھی سمجھ میں آتے ہیں, اقبال بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ آدمی ہے کیا. آدمی نے تو سب کچھ کیا ہوا ہے. یہ آدمی تو سمندروں میں جو ہے وہ فلیٹس بنا رہا ہے, آدمی سمندروں میں جو ہے وہ راستے بنا رہا ہے, یہ آدمی تو ہے. تو آپ کہاں ہیں بھائی؟ آپ کیوں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے کیوں اتنا چھوٹا سا جو ہے اپنے لیے سوچا ہوا ہے کہ آپ CA کر لیں گے, آپ یہ کر لیں گے؟ آپ بھی تو دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کیوں محدود کرتے ہیں؟ جان ایلیا کی شخصیت میں ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو وقف کرے کسی چیز کے لیے. شعر پہ چلتے ہیں. جی غزل پہ چلتے ہیں. جی سر, ایک تازہ غزل ہے کہ جب ذات تیری علم سے عرفان میں آئی, واہ, جب ذات تیری علم سے عرفان میں آئی, تب جا کے کہیں جان میری جان میں ارے سبحان اللہ, جب بھائی سبحان اللہ, علم سے عرفان میں تب جا کے کہیں جان میری جان میں. ارے واہ واہ واہ, سبحان اللہ بھائی, واہ 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 واہ. خوب مطلب میں سوچ رہا تھا میں یہاں کیسے رہوں گا, میں سوچ رہا تھا میں یہاں کیسے رہوں گا, کیسے رہوں گا. پھر عشق کی آواز میرے کان میں ارے واہ 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 واہ, پھر عشق کی آواز میرے کان میں. میں سوچ رہا تھا میں یہاں کیسے رہوں گا.
پھر عشق کی آواز میرے کان میں آئی. لوگوں سے بہت کچھ تیرے بارے میں سنا ہے. لوگوں سے بہت کچھ تیرے بارے میں سنا ہے. دیکھا نہ کبھی شکل تیری دھیان میں آئی. لوگوں سے بہت کچھ تیرے بارے میں سنا ہے. دیکھا نہ کبھی شکل تیری دھیان میں آئی. ارے سبحان اللہ. دیکھا نہ کبھی شکل تیری دھیان میں آئی. دیکھا نہ گل مہکا وہ جس گل کی طرف ہاتھ بڑھایا. کیا بات. گل مہکا وہ جس گل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک چمک سی کوئی گلدان میں آیا. گل مہکا وہ جس گل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک چمک سی کوئی گلدان میں آئی. اور ایک چمک سی کوئی گلدان میں آئی. بدعہد تھے وہ اہل نفاق ایسے کہ اجمل. بدعہد تھے وہ اہل نفاق ایسے کہ اجمل. کچھ کام شجاعت بھی نہ میدان میں. نفاق ایسے کہ اجمل. کچھ کام شجاعت بھی نہ میدان میں آئی. ارے واہ. کچھ کام شجاعت بھی نہ میدان میں آئی. جس شام میرے یار مجھے ڈھونڈ کے لائے. جس شام میرے یار مجھے ڈھونڈ کے لائے وہ شام دلہن کی طرح دالان میں. وہ شام دلہن کی طرح دالان میں آئی. میں سوچ رہا یہاں کیسے رہوں. سبحان اللہ. ارے سبحان اللہ. قبلہ سلامت رہے. ہاں بالکل. ان کے بعد ایک نظم اور ہوگی. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. حضرت جان ایلیا کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن گڈ مارننگ وتھ سبھی کی جانب سے وینس HDTV چینل کی جانب سے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. کان میں آئی. ارے سبحان اللہ. بھائی واہ 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 واہ. ارے واہ 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 واہ.